بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان پی ٹی وی سینٹر سے آپ کا میزبان عامر شہزاد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام ملتان میں قدیمی تازی کے ساتھ اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ملتان 5000 سال زندہ تاریخ کا ایک شہر جس کی ثقافت روایت بھی اس کے تہذیب کے ساتھ زندہ ہے۔ ملتان میں شہدائے کربلا کے حوالے سے عشرہ محرم بہت اہتمام سے منایا جاتا ہے، اور اس عشرہ محرم میں جہاں ماتمداری ہوتی ہے، جہاں سوزخوانی ہوتی ہے، جہاں نواخوانی ہوتی ہے، وہاں تعزیہ داری بھی اس کا حصہ ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ایسی ہستی یہاں موجود ہیں، ایک ایسی جید شخصیت یہاں موجود ہیں جن کا ملتان کی قدامت سے بھی تعلق ہے، ملتان کی تہذیب سے بھی تعلق ہے، اور وہ ملتان کی روایات سے بھی وابستہ ہیں۔ وہ ناقد ہیں، وہ ادیب ہیں۔ انہوں نے اپنے بچپن سے اپنی عمر کے اس حصے تک ملتان میں تعزیہ داری کو بنتے، سنورتے، نکلتے اور اختتام ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری مراد ڈاکٹر اسد اریب سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کو ملتان کے قدیمی تعزیہ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ ملتان میں عزاداری اور تعزیہ داری کے ابتدا کے حوالے سے وہ اوراق جو ہماری نظر سے کہیں غائب ہیں، ہم تک نہیں پہنچ پائے، آپ ان پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ بر صغیر میں 100 سال پہلے بشمول ملتان کاغذ کے تعزیوں کا رواج تھا۔ لوگ تعزیہ اٹھاتے تھے اور جا کر مقامی کربلا میں دفن کر دیتے تھے۔ چنانچہ پرانی کربلائیں ہر شہر میں جو تاریخ کا حصہ ہیں ان میں وہ دفن ہو جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ بر صغیر میں امرائے ہند نے، جو اس وقت کے امیر و کبیر لوگ تھے، انہوں نے توقیر امام علی مقام میں تعزیے کو منتقل کیا سونے اور چاندی کی آبرو سے۔ اس چمک کے بعد لوگوں نے مستقل انتظام کیا، دھات کے تعزیے بھی بنانے لگے، جیسا کہ 19ویں صدی کا یہ رویہ۔ کہتے ہیں کہ 14ویں صدی میں سمرقند سے ایک سپاہی نکلا، اور تاریخ جانتی ہے اس کا نام تیمور ہے۔ اس نے بلاد عرب کو بھی فتح کیا اور ہندوستان بھی آیا۔ اس کے سامان لشکر میں اس کا بنوایا ہوا ایک تعزیہ بھی چھوٹا ہوتا تھا جو محمل پہ رکھ کے چلتا تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ میری فتح میں، عالم کی فتح میں، اس تعزیے اور تبریک امام علی مقام کا بہت عمل دخل ہے۔ چنانچہ 16ویں صدی میں تقریباً جب دولت صفویہ ایران کی مضبوط ہوئی تو انہوں نے تعزیے کو مختلف شکلوں سے عبارت کیا۔ ہمارے جتنے بزرگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ سارے بر صغیر کی عزاداری میں سب سے پہلا نام، سب سے پہلا کام ملتان کا ہے۔ تعزیہ عموماً کاغذ اور ابری کا رائج تھا، یعنی باریک جھلی کاغذ کا، اور وہ لکڑی کے ڈھانچوں پر کاغذ چڑھا دیا جاتا تھا، اور وہ اس قابل تھا کہ اسے ہم احتراماً زمین میں دفن کر سکیں۔ لیکن زری کو دفن نہیں کیا جا سکتا تھا، لہذا زری کے اعضاء، اجزاء الگ الگ کر کے انہیں امانتاً اگلے محرم کے لیے رکھ دیا جاتا تھا، رکھ لیا جاتا تھا۔ صحیح۔ تو زری اور تعزیہ اصل میں شبیہ ہے روضہ حضرت امام علی مقام کی، حسین ابن علی کی۔ یہ شکل جہاں سے ابھری ہے، یہ تعزیہ زری عراق و عرب میں اتنے نہیں اٹھائے جاتے جتنے بر صغیر میں اور ملتان میں۔ 18ویں صدی کے شروع میں 1713 میں آستانہ لال شاہ جو کہلاتا ہے، اس کے بزرگ یہاں آئے، انہوں نے قیام کیا۔ گویا استاد کے تعزیے سے تقریباً 1 صدی پیشتر کا
یہ عمل ہے۔ 1825 میں استاد پیر بخش نے اس کے خاکے کو بنایا۔ خاکہ کیا تھا؟ آپ تاریخ برداشت نہیں کر سکتی اس کی بیان کو واہ، جو اس کے پیچھے بیان آ رہا ہے۔ سب سے پہلے اس نے 24 کیلیں تیار کی۔ میں استاد کے تعزیے کے ساتھ ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ استاد پیر بخش کا شاگرد، بعض نے اللہ بخش لکھا ہے اور BBC کے رپورٹ میں الہی بخش کا الہی بخش نام لکھا لیا ہوتا ہے۔ یہ بڑا شاید استاد سے بھی زیادہ عاشق حسین تھا۔ بھائی ایک بات کہنے کی اجازت دیجئے، یہ دونوں سنی المسلک ہیں، کیا بات ہے، کیا کہنا۔ اور جن 113 تعزیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، 82 یا 83 تعزیے سواد اس میں سے- اعظم کے جی ہاں، بے شک اس میں نفرتوں کو ہٹا دیجئے، ہٹا دیجیے، عقیدوں کو سامنے، دوریوں کو ختم کر دیجئے سبحان اور نصب العین محبت کی طرف جائیے، نصب العین محبت کی طرف بڑھائیے۔ شاگرد استاد سے بھی زیادہ عاشق نکلا۔ سبحان اللہ، ادھر استاد دن بھر تعزیہ اس کے تعاون سے تیار کرتا واہ، اور وہ رات کو چھپ کر اپنے گھر جا کر ویسی ہی تمثیل، ویسی ہی کیا بات، تشبیہ کی کیا بات۔ کوشش کرتا۔ ہر چند کے استاد سے آگے اب بھی نہیں بڑھا، اس وقت بھی نہیں بڑھ نہیں بڑھ سکتا، سکتا۔ مگر اظہار محبت۔ شاگرد کا تعزیہ ایک حادثے اور صدمے سے گزرا۔ ہاں، بعض روایات ہیں 1946 اور بعض میں 1944 جی کہا گیا۔ کہانی کہنے کی ہے مگر سن لیجئے کہ جب اس خاکستر تعزیے کی اثر نو تعمیر کی گئی تو پہلا جلوس شاہ گردیز میں، چونکہ اس کی تعمیر کی گئی تھی، اثر نو نکلا تو اس جلوس کے ماتمدار ابھی موجود ہیں۔ یہ تو 1944 یا 46 کی جی بات جی ہے، ہاں تو اب کی موجود بات ہیں، ہوگی، جی ہاں، ان کا بھی بیان میرے ذہن میں ہے، سبحان اللہ، اور شاہ گردیز کے لوگ ہیں ماشاء ان کا بھی بیان، کہ وہ تعزیہ اس ولولے اور جذبے سے شاید نہ بنا ہو، کیونکہ اس میں چنیوٹ کے کاریگروں کا عمل دخل زیادہ تھا۔ ہاں، استاد پیر بخش نہیں تھا وہاں، صحیح۔ استاد الہی بخش ہوں گے وہاں، لیکن ایک تمیز، ایک حد فاصل ہے ان دونوں تعزیوں میں۔ کبھی آئیے دیکھیے گا ملتان، مگر وہ ایام ازاہی میں ملے گا، باقی اس کے اجزاء امانت پہ محفوظ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کبھی آئیے دیکھیے گا۔ استاد کا تعزیہ دستی ہے، ہنر دست سے بنایا گیا ہے، سبحان اللہ، اور استاد نے تمام شاگردوں سے کہا تھا کہ وضو کر کر آیا کریں۔ عقیدت کا ایک کیا پہلو یہ کہنا، بھی ہے، کیا سبحان کہنا، اللہ، وضو کے ساتھ، بس سبحان اللہ، اور اس کی 6 منزلوں میں جو آج تقریباً گنی جا سکتی ہیں، اس میں جھروکے بنے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، جھروکے، محرابی جھروکے بنے ہیں، بہت بہت کاریگری ہے، اندر سہنچیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے صحن ہیں، جھانک کے دیکھیں تو اس میں صحن نظر آئیں گے، کھڑکیاں ہیں چھوٹی، اور روشنی کے لیے دانے دار روزن ہیں ان میں۔ مکمل نقشہ رکھا گیا ہے اس کے اندر، امکانی طور پر میں تو یہ کہوں گا، چونکہ میں بھی زائر رہا ہوں، شاگرد کا تعزیہ بھی ایک ہنر کا کمال رکھتا ہے، لیکن کہتے ہیں اس میں مشینی عمل دخل زیادہ ہے۔ ہاتھ کی چرخیاں، جو اس وقت میسر جو اس وقت مشین تھی، میسر اس کے تھا۔ ساتھ 1800 کے بعد زمانہ، جسے میں نے 25، 24، 26 کہا، یہ 1944 کا زمانہ ہے، اس میں اب وہ بنایا جا رہا ہے۔ نہ شاگرد ہے، وہ استاد تو موجود نہیں ہے، صرف عقیدت مند لوگ ہیں، لہذا اس میں چنیوٹ سے بلائے ہوئے کاریگروں نے دستی مشینوں کا استعمال بھی کیا ہے۔ واہ، یہ مشینیں کیا ہیں؟ بہت سے رندے اس زمانے میں پھرکی سے چلائے جاتے تھے، پھرکی سے،
جیسے بچے کبھی وہ یوں کھینچتے تھے چکئی اور وہ چلاتے چلتا تھے، تھا اس کا ہاں، مشین۔ اس زور سے دھاگے کے، تو اس کی پھیریاں بنائی گئی، پھر رمبیاں لگائی گئیں، پھر رندے لگائے گئے۔ مشینوں کا استعمال مشینی عمل کا دستی عمل کی نسبت زیادہ۔ یہ تازیہ جب تیار ہو گیا تو شاہ گردیز میں اس کی تکمیل ہوئی۔ 1900 یعنی گرنے کے بعد، جلنے کے بعد جب شاگردیز خاکستر میں ہو گیا کسی حادثے میں، اثر نو تعمیر کیا گیا، شاگرد موجود نہیں ہے لیکن شاگرد کے چاہنے والے موجود ہیں۔ اس زمانے کے بزرگ عسکر شاہ صاحب مخدوم شاہ گردیز ہیں، اس زمانے میں وہ سامنے بیٹھتے تھے اور یہ تازیہ تیار کیا جاتا۔ واہ، یہ تیار ہوا اور ترکھان والا آستانہ جو ہے وہاں لا کے اسے اس سے رکھا گیا۔ رکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ترکھان والے آستانے کو اس لیے ایک خاص تقدیس حاصل ہے۔ بھائی یہ بھی کہتا چلوں، ان سارے آستانوں میں سواد اعظم کا انتظام ہے۔ آج بھی الطاف حسین صاحب مرحوم کے بچے استاد کا تعزیہ تازیہ باقاعدگی سے نکالتے ہیں، سنبھالے ہوئے ہیں اور اس کے شاہ زیب حسن نگرانی کا نام کرتے ہے، ہیں۔ اس پہ جو بھی کچھ ہے محنت و مشقت ان کی ہے۔ یہ دونوں حضرات ملتان کی تاریخ کی ایسی آبرو ہیں کہ ان کے ہاں ملتان کی جو فیروزی صنعت ہے، ملتان قدیم کی چھت گیریوں میں، ارے صاحب اندرون شہر جائیے، ابھی ملتان کے ورق چھتوں میں کھلے ہوئے نظر آئیں۔ موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہے، بے شک دیکھے جا۔ فیروزی بنت کے کیا بات۔ کاریگروں میں اس کا نام تھا، واہ۔ شاگرد کا اس ان کا الہی کا۔ الہی بخش صاحب کا، جی۔ فیروزی بنت کے، فیروزی بنت کیا ہے؟ یہ جو کاشی گری کا تھوڑا سا ہریالہ کام کیا جاتا ہے، یہ چین کا ایک شہر ہے کاشغر، وہاں کی ہنرمندی تھی جو وہاں کے صناع یہاں لے کر آئے اور انہوں نے اپنے مکانوں میں اس کا استعمال کیا، ماشاءاللہ۔ اور یہ فیروزی کام کا، کاشغری کام یہاں کا شروع بہت ہو بڑا گیا کاریگر باقاعدگی تھا۔ اس نے اپنے تعزیے کو اس بنت سے روشن کیا۔ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت گفتگو، صحیح جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا گمشدہ اوراق، آپ نے صحیح معنوں میں ان اوراق کو سامنے لائے ہیں، اور ملتان میں قدیم تعزیہ داری کے حوالے سے جو روایات یہاں موجود ہیں اس پر بھی گفتگو ہوئی، اور میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے بھی اجازت چاہوں گا کہ میں نے آج ملتان کے اس عہد کو جو کہیں چھپا ہوا تھا اس کو آپ کی صورت میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں تک پہنچایا ہے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ جی ناظرین کرام، ڈاکٹر اسد ریف صاحب کے بعد ہمارے پاس اس وقت شہر ملتان، شہر اولیاء، شہر اوسیہ کے ایک اور درویش ہستی موجود جو منقبت کے حوالے سے اور عشق امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اپنا کلام آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ میری مراد ڈاکٹر شوذب کاظمی سے ہے۔ خوشیاں ہوں غم ہوں، ذکر ہے ایسا حسین کا، دلواتا ہے جو یاد سراپا حسین کا، ہے ذکر پیش عرش معلا حسین کا، گریا ہے تابہ عود ثریا حسین کا، لوٹا گیا جو ظلم سے کنبہ حسین کا، نوحہ گناہ ہے غیب میں بیٹا حسین کا، مہدی امام لیتے ہیں عرصہ حسین کا، ان کے لبوں پہ رہتا ہے نوحہ حسین کا، خضرہ جزیرہ جس پہ قیام امام ہے، اس سرزمین پہ نصب ہے جھنڈا حسین کا، روتے پچھاڑے کھاتے ہیں دن رات نوحہ گر، نالا فضا میں گونجتا ہے یا حسین کا، اظہار گریہ ہوتا ہے چشمے پور آپ سے، نائب سناتے رہتے ہیں دکھڑا حسین کا، بس کربلا و شام کا رہتا ہے ذکر غم، ہوتا ہے ہر سخن میں حوالہ حسین کا، ایک تعزیہ بشکل سفینہ کنارے آب، ایک تعزیہ بشکل سفینہ کنارے آب، ہر پل دکھاتا رہتا ہے روضہ حسین کا، گردن جھکاتا گولی لگاتا ہے پیش شاہ، یوں مرتجز سناتا ہے قصہ حسین کا،
असगर के झूले का भी है सामान जला हुआ, कायम संभालते हैं असासा हुसैन का। ज़ैनब की जोड़ी की वो मसें भीगती हुई, जिनसे कलेजा होता था ठंडा हुसैन का। एक सेहरा देखते हैं तो फिर रोने लगते हैं, एक सेहरा देखते हैं तो फिर रोने लगते हैं। आता है याद हाय भतीजा हुसैन का, जब ला के जिब्राइल ने दी खा के करबला, जब ला के जिब्राइल ने दी खा के करबला, सरकार देखते रहे चेहरा हुसैन का। शौज़ब लरस्ता अर्श है जब नासिरा ने हक, देते हैं पुरसा 313 हुसैन। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम आस्ताना लाल शाह पे मौजूद हैं और हमारे साथ हैं आस्ताना लाल शाह के लाइसेंसदार पीर हसन रज़ा मश्ती साहब। बात करेंगे हसन रज़ा मश्ती साहब से कि मुल्तान का ये आस्ताना जिसे बानी ताज़ियतदारी कहा जाता है और बानी आज़ादारी कहा जाता है, इन्हीं के जद्द अमजद को इनकी ज़ुबान से सुनते हैं कि मुल्तान में ताज़ियतदारी का और लाइसेंसदारी और नोह खानी और सोस खानी का जो आगाज़ था वो हज़रत पीर सरकार लाल शाह मश्ती के वक्त में कब, कैसे और किन औकात में शुरू हुआ और इस वक्त उसकी सूरत हाल क्या है। पहला ताज़िया हज़रत पीर लाल शाह सरकार ने 1710 में बनाया और उस ताज़िए को बनाने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान के 46 शहरों में अपना मार्च किया। इस तरीके से उन्होंने 110 साल अपने जो है ज़िंदगी के मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी के लिए वक्फ़ किए और 110 साल में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज़ादारी की जो बुनियाद थी उसको मजबूत कर दिया, जो आज तक चलती हुई आ रही है। अगर वो किसी शहर में गए तो उन्होंने वहाँ पर 6 महीने या 1 साल या 2 साल क़याम किया, तो उसमें इतना जल्दी नहीं हुआ करता था कि ताज़िया फ़ौरन बन जाए। तो वहाँ पर लोग जो थे मुसव्विर थे, वो वहाँ पर लोग ड्राइंग्स करते थे, वहाँ पर ड्राइंग्स करके ताज़िए को जो है कॉपी करने की कोशिश कर लिया करते थे कागज़ों पे या किसी और चीज़ पे। और फिर जब सरकार चले जाया करते थे तो अक़ीदतमंद मुरीदैन जो है उन ड्राइंग्स को देख के फिर अपनी मर्ज़ी के उसके अंदर बीच में एडिटिंग करके उसमें बड़े बड़े ताज़िए बनाया करते थे। इस तरीके से देखते देखते पूरे हिंदुस्तान में ताज़ियों की बुनियाद जो है वो मजबूत हो गई। वर्ल्ड का लकड़ी का पहला ताज़िया है जो हज़रत पीर लाल शाह सरकार ने ख़ुद बनाया, जिसको लेके उन्होंने पूरी दुनिया में लोगों को दिखाया कि इस तरीके से ताज़िए आप बनाएं। तो वो हमारे पास है जो मुल्तान में इस वक्त मरकज़ी इमाम बारगाह हज़रत पीर लाल शाह मशहदी सरकार, जिसका मैं सज्जादा नशीन हूँ, मौजूद है। और इस ज़ियारत का जो बालाई हिस्सा है वो चलगोज़े की लकड़ी का है। इसकी इनफरादियत ये है कि इस ज़ियारत के बालाई हिस्से में मुकम्मल नक्शा करबला है। इसके अंदर मुकम्मल वही तरतीब है जो इस वक्त करबला इराक़ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े में है। इसके अंदर आगाज़ के अंदर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़ार, इमाम हुसैन के साथ शहज़ादा अकबर और अस्कर की मज़ारों को साथ बीच में अटैच किया गया। इसके साथ ही इसमें गंज शुहदा की कब्रें और साइड के ऊपर इसके मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा 10 मुहर्रम को इस ज़ियारत के साथ लगाया जाता है। दोनों ही ताज़ियों को मिला के इसको 10 मुहर्रम को जो है हर साल जो है हम अपने जुलूसों की ज़ीनत बनाते हुए इसको साथ लेके जाते हैं और बानी ताज़ियतदारी हज़रत पीर लाल शाह सरकार की मज़ार के ऊपर इसको इख्तिताम करते हैं। एक और मशहूर और कदीमी ताज़िया के पास मौजूद हैं। हैदरी कमेटी अलंग दौलत गेट के नाम से ये ताज़िया मुल्तान में अपनी कदामत के एतबार से अपनी एक हैसियत रखता है और इस ताज़िए की जो खसूसियत है, जो अहमियत है, वो ये है इसका जुलूस अशूरे की रात को बरामद होता है और पूरे मुल्तान का एक रिवायती चक्कर लगाकर सुबह सादिक ये रोज़े अशूर वापस अपने अस्ताने पे पहुंचता है, जहां अज़ान अली अकबर अलैहिस्सलाम की रस्म जो है अदा की जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं इस अस्ताने के लाइसेंसदार खावर भुट्टा साहब, जो कि मुल्तान की एक बड़ी जो शख्सियत थी, शफ़कत भुट्टा साहब मरहूम, उनके साहबजादे अमन कमेटी के मेंबर थे। इस वक्त ये इस अस्ताने की देखभाल करते हैं, इसके लाइसेंसदार भी हैं और मोहतमिम भी हैं। मैं चाहूँगा कि हम खावर भुट्टा साहब से जानें ये जुलूस कितना कदीम है, कहाँ से बरामद होता है, कहाँ क़याम करता है और वापस किस वक्त इख्तिताम पजीर होता है। जी खावर भुट्टा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये इमाम बारगाह हैदरी कमेटी अलंग दौलत गेट 1910 से इसका क़याम है। ज़ाहिर है उस वक्त यहाँ शिया सुन्नी के साथ साथ एक बहुत बड़ी कसीर तादाद हमारे हिंदू भाइयों की भी थी जो हिजरत कर गए बाद में, लेकिन उस अंदरून शहर में जो फ़लसफ़ा है इमाम हुसैन के गम को उसके अबलाग के लिए गली गली जुलूस लेकर जाना,
اس کو جلوس لے کر جانا اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے یہ زیارت ہم تعزیہ جو بین ہی امام حسین کی شبیہ کے مطابق ہے، جو روزہ کربلا ہے اس کی شبیہ ہے۔ ملتان میں یہ واحد تعزیہ ہے جو روزہ کربلا کی بین ہی شبیہ ہے، اور اس کے اوپر ملتان کی کلاکاری اور نقش نگاری کی گئی ہے۔ اس کو ہم اپنے کاندھوں پہ لے کر دولت گیٹ النگ سے ہوتے ہوئے دلی گیٹ تک جاتے ہیں۔ یہاں ہمارے ساتھ شیعہ سنی تمام عمائدین ہوتے ہیں۔ یہ 1910 سے یہ روایت ہے، رات کو 1 بجے یہاں سے یہ جلوس نکلتا ہے، اس سے پہلے یہ 9 بجے امام بارگاہ میں اپنی تمام تر تو احتشام کے ساتھ سج کے لوگوں کے پھولوں کے نذرانوں کے سیج بنا کر یہ کھڑا ہوتے ہیں اور لوگ یہاں آ کر اپنی نذرانے پیش کرتے ہیں۔ پھر یہ 1 بجے رات کو جلوس نکلتا ہے دلی گیٹ سے چوک شادنہ شہید سے کمنگروں والی گلی سے چوک کمہارا محلہ کمہارا سے ہوتا ہوا یہ واپس صبح صادق ایک ہمارا تھلہ ہے پپل والا، وہاں ہماری اہل سنت برادران کی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، وہ برادران ہمیں اس دن صبح عاشور مسجد خالی کر دیتے ہیں تاکہ اس زیارت اس جلوس کی آمد پر ہمارے شیعہ سنی خواتین اس مسجد سے کھڑے ہو کر اس کی زیارت کریں۔ اور وہ رواداری کی اتنی اعلیٰ مثال ہے، وہ اس دن کی صبح کی نماز میرے بھائی اہل سنت میری حیدری کمیٹی کے علاقے کے دوست وہ کسی ساتھ والی مسجد میں صبح کی نماز پڑھتے ہیں تاکہ یہ ہمارے شیعہ بھائیوں کی یہ جلوس کی آمد کے موقع پر تمام لوگ زیارات سے مستفید ہوں۔ جی ناظرین اکرام، اس وقت ہم مشہور زمانہ ملتان کے قدیم تعزیوں میں سے ایک تعزیہ استاد کے تعزیے کے پاس موجود ہیں۔ یہ وہ تعزیہ ہے جس کی شہرت نہ صرف ملتان میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں تعزیہ داری کے حوالے سے مانی اور جانی جاتی ہے۔ یہ تعزیہ تقریباً 185 سال سے برآمد ہو رہا ہے، اور انہی تنگ و تاریک گلیوں سے یہ باہر نکل کے اپنے مخصوص روٹ سے ہوتا ہوا واپس اسی تھلے پر آ کے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس موجود ہیں ناصر حسین صاحب، ہم چاہیں گے کہ وہ اس بارے میں مزید تفصیل آپ کو آگاہ کریں۔ یہ 185 سال پرانی زیارت ہے جی، اور اس کی چوڑائی 8 فٹ ہے، لمبائی اس کی 27 فٹ ہے۔ اسے 50 آدمی زیارت کو اٹھاتے ہیں۔ 10 محرم کی صبح 9:30 بجے ہم یہاں سے اسے اٹھاتے ہیں اور بذریعہ پاک گیٹ چوک، حرم گیٹ چوک، اور شام 5 بجے ہم کربلا شارہ سال پہنچتے ہیں، اور واپسی ہم گل روڈ سے ہوتے ہوئے پاک گیٹ اور واپسی اسی امام بارگاہ پر پہنچتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس وقت ہم دربار شاہ شمس کربلا میں موجود ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سارا دن جو جلوس برآمد ہوتے ہیں، جو تعزیہ برآمد ہوتے ہیں، وہ اپنے راستے اپنے متعین روٹ سے ہوتے ہوئے اسی کربلا میں آ کے اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ سجادہ نشین سید اون رضا شمسی صاحب اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس کربلا کی قدامت اور یہاں سے نکلنے والے جو تعزیے ہیں اس کی قدامت کے حوالے سے یہ ہم سے کیا بات چیت کرتے ہیں۔ تقریباً 750 سال پرانا یہ روایت ہے۔ پہلے یہاں امام بارگاہ ایک کچے کمرے پر مشتمل تھا، جو بعد میں تقریباً آج سے 50 سال پہلے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا، اور اب جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ نئی کنسٹرکشن ہے۔ تو ملتان میں جتنے تعزیے ہیں تقریباً اس میں سے 14-15 تعزیوں کا اختتام شاہ شمس دربار پر ہوتا ہے، اور 30 سے 35 جلوس عاشورہ محرم 10 محرم والے دن یہاں پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ ہم لوگ نسل در نسل صدیوں سے ان کو کھلے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملتان قدیمی تعزیہ داری کا جو سفر تھا وہ بھی یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک سوائے غم حسین کے آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ اپنا بہت سا خیال